ظالم راجا اور نایاب کی جنگ، ایک طویل داستان۔ باب ایک ظالم بادشاہ کی حکمرانی۔ کہا جاتا ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، مگر کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ راجہ ویرات سنگھ بھی ایسا ہی ایک ظالم بادشاہ تھا جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک بے رحم حکمران تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چاور رہتا تھا۔ اس کا ہر حکم قانون تھا اور جو بھی اس کی مرضی کے خلاف جاتا اسے عبرتناک سزا دی جاتی۔ ویرات سنگھ کی فوج بے حد طاقتور تھی اور اس کی سلطنت کے باشندے اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے سہمے رہتے تھے۔ کسانوں سے ان کی محنت کی کمائی چھین لی جاتی، عورتوں کو بے عزت کیا جاتا اور جو کوئی بھی انصاف کی بات کرتا اسے قید میں ڈال دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ باب 2 بہادری کا جنم۔ راجہ ویرات کی سلطنت کے ایک دور دراز گاؤں میں نایاب نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک عام کسان کا بیٹا تھا، مگر اس کے دل میں ظلم کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ نایاب کے والدین کو بھی راجہ کے سپاہیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ زیادہ ٹیکس ادا کرنے سے قاصر تھے۔ تب سے نایاب نے عہد کر لیا تھا کہ وہ ایک دن اس ظالم راجہ کا خاتمہ کرے گا۔ نایاب نے خود کو ایک زبردست جنگجو بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہاڑوں میں جا کر مختلف گاروؤں سے جنگی فنون سیکھے۔ وہ تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ماہر ہو گیا۔ نایاب کا جسم لوہے کی مانند سخت ہو گیا تھا اور اس کے عزم میں کوئی کمی نہ تھی۔ باب 3 بغاوت کی شروعات۔ نایاب نے آہستہ آہستہ راجہ کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ ان تمام نوجوانوں کو جنگی تربیت دینے لگا جو راجہ کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ ابتدا میں لوگ خوفزدہ تھے، مگر نایاب کی ہمت اور جذبے نے انہیں حوصلہ دیا۔ کچھ مہینوں میں نایاب کے پاس ایک چھوٹی مگر مضبوط فوج تیار ہو گئی۔ اس نے راجہ کے فوجیوں پر چھوٹے حملے شروع کیے اور ان کے اسلحے اور خوراک کے ذخیرے کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بہادری کی کہانیاں ہر طرف پھیلنے لگیں اور جلد ہی وہ راجہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ باب 4 راجہ کا انتقام۔ جب راجہ ویرات سنگھ کو نایاب کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ نایاب کو زندہ مردہ پکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ راجہ کی فوج نے گاؤں پر حملے کیے، مگر نایاب اور اس کے ساتھی ہر بار انہیں شکست دے کر واپس بھیج دیتے۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک چلتی رہی۔ نایاب نے اپنی فوج کو مزید مضبوط کر لیا تھا اور اب وہ کھلے میدان میں راجہ کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ باب 5 فیصلہ کن جنگ۔ ایک دن راجہ نے اپنی پوری فوج کو لے کر نایاب کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ دی۔ یہ ایک خونریز جنگ تھی جو کئی دنوں تک جاری رہی۔ نایاب اور اس کے ساتھیوں نے بہادری سے لڑائی کی، مگر راجہ کی فوج تعداد میں زیادہ تھی۔ جنگ کے آخری دن نایاب خود راجہ ویرات سنگھ کے سامنے آ گیا۔ دونوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ راجہ تلوار چلانے میں ماہر تھا، مگر نایاب نے اپنی ذہانت اور تیزی سے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ آخر کار نایاب نے اپنی تلوار کا زبردست وار کیا اور راجہ ویرات سنگھ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی راجہ گرا، اس کی فوج خوفزدہ ہو گئی اور ہتھیار ڈال دیے۔ باب 6 انصاف کی جیت۔ نایاب نے راجہ کے محل میں جا کر عوام کے سامنے اعلان کیا کہ اب ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس نے ایک منصفانہ حکومت قائم کی جہاں سب کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ وہ خود بادشاہ نہیں بنا بلکہ ایک عوامی رہنما کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ نایاب کی بہادری اور قربانی کی کہانی صدیوں تک سنائی جاتی رہی۔ اس نے ثابت کیا کہ اگر انسان کے دل میں سچائی اور انصاف کا جذبہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ نتیجہ، ظلم چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، آخرکار حق اور سچائی کے سامنے جھک جاتا ہے۔